بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو مین ٹاپک ہے وہ ہے القادر ٹرسٹ کیس۔ القادر کیس کیا ہے اور القادر ٹرسٹ کیس کی سماعت کے لیے مقرر کر دی اور اس کی تاریخ کیا ہے، اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور اس ویلاگ میں بتائیں گے کہ پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم نے کیسے اس کیس میں عمران خان کو سزا دلوائی ہے اور اس میں سلمان صفدر کا کیسا کردار تھا، اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے یہ کریڈٹ اپنا اعتزاز احسن کو جاتا ہے، جس شخص نے عمران خان کے لیے القادر ٹرسٹ کیس میں آیا اور اس نے وہاں دھرنا دے دیا اور اس پر کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو جج لائے ہیں امپورٹنٹ، ان سے یہ تاریخ لے لی۔ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ القادر ٹرسٹ کیس کیا ہے۔ القادر ایک اسلامی جس میں اسلام کے نام پر اور سیرت نبی پر پڑھانے والی یونیورسٹی کو القادر کہتے ہیں۔ سب سے مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جائیں یا بینک اکاؤنٹ میں، تو اس میں کوئی قانونی نکات تھے، تو پیسے آنے پاکستان میں تھے تو اس لیے سپریم کورٹ میں پیسے آ گئے۔ عمران خان کو اس میں ایک پیسے کا بھی فرق نہیں آیا، نہ عمران خان نے اپنے ذات کے لیے نہ عمران خان نے اپنے لیے کچھ چیز لی، اور اس کیس میں عمران خان کو صرف سیرت نبی پڑھانے کے جرم میں سزا دی گئی ہے۔ تو عمران خان اور عمران خان کی اہلیہ کو 14 سال کی کیس کی سزا سنا دی۔ ہم بار بار کہہ رہے تھے جب اس کیس کو بریت کی درخواست دی جائے، لیکن اس میں عمران خان کو گرفتار کیا گیا اور اس کیس میں 9 مئی ہوا اور اس میں فلیپ آپریشن ہوا جس میں پی ٹی آئی کو توڑ کر رکھا، اور اس کے بعد جو ہوا پاکستان کا بچہ جانتے ہیں۔ القادر کیس کی سماعتیں عمران خان پر فرد جرم عائد ہوا تو فوری طور پر ہم نے کہا کہ اس کیس کو عمران خان کو چیلنج کرنا چاہیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ آزاد تھے، لیکن پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم نے، پی ٹی آئی کے لوگوں نے اس کیس کو چیلنج نہیں کیا اور اس کو کیا کیا۔ سب سے پہلا یہ ہے کہ اس کو چیلنج کرنے کے اس ریفرنس کو خارج کیا جائے۔ اگر پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم اس کیس کو ریفرنس خارج کرنے کی دیتی تو اسے اسلام آباد ہائی کورٹ سے اگر ریلیف نہ ملتا تو سپریم کورٹ میں ضرور جاتے، وہاں ان کو ریلیف ضرور مل جاتا۔ تو یہاں پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم نے غلطی کی اور اس کیس میں عمران خان کو جان بوجھ کر سزا دلوا دی۔ جب اس کیس میں بریت کی درخواست تو جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں یا پارٹ 2 تھا، جس کا نام جسٹس میاں گل و نظیر تھے، جو نواز شریف کے کیسوں پر خاموشی سے بیٹھے رہتے، لیکن عمران خان کے ہر کیس پر اعتراض لگتا اور اس کیس میں ہوتا۔ تو القادر کیس کی سماعت جب سزا ہوئی اور اس کے بعد جو مقرر نہیں ہو رہی تھی، ہم بار بار کہہ رہے تھے ان کو سپریم کورٹ میں جانا چاہیے اور وہاں سے حکم لے کر آنا چاہیے۔ جب ان نے یہ بات کی تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کیس کو مقرر کر دیا اور اس پی ٹی آئی کو ایک لال بتی کے پیچھے لگا دیا۔ اس کے بعد حکومت نے ایک ترمیم کر دی کہ اب کوئی بھی نیب کا کیس ہوگا وہ عسکری ٹاؤٹ ججوں کے پاس جائے گا، یعنی آئینی جو عسکری جج ہیں ان کے پاس مقرر ہوگا، وہاں عمران خان کے کیسوں کی سماعت سنی جائے گی۔ دوسرا یہ مین مدعا یہ ہے کہ اس کیس میں عمران خان کی جو درخواست مقرر ہوئی اور اس پر سماعت ہوئی، لیکن ابھی تک اس کیس پر کوئی دلیل نہیں اور جج صاحب تاریخ دینے سے بھاگ جاتے ہیں۔ ہم نے کہا اور سماعت غیر مدت تک ملتوی کر دی۔ جو لطیف کھوسہ کہتے کہ ہر عید پہ عمران خان رہا ہوگا، ایک شخص نے ٹویٹر پر اپنے ایکس پر لکھا تھا کہ آپ پی ٹی آئی کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آصف زرداری بھی 10 سال جیل میں رہا، اس کے پیچھے بھی لطیف کھوسہ اس کا وکیل تھا۔ تو عمران خان صاحب کی کیس کی اب 31 کو سماعت ہوگی اور 31 مارچ کو اس کیس کو مقرر کر دیا اور عید کے بعد اس کیس کی سماعت ہوگی، اور اس کیس کی سماعت ہاشم ڈوگر اور جس جج کے بیٹے نے 2 لڑکیوں کو اسلام آباد میں کچل دیا اور نشے میں تھا، جس کی وجہ سے اس پر چلان نہ ہوا۔ اگر کوئی غریب کا بچہ ہو تو اس کو پھانسی دی جاتی، لیکن جج صاحب کا بچہ تھا اس لیے وہاں غریب کو مرنا ہی اہم سمجھا گیا۔ اور دوسرا آپ کو معلوم ہے کہ القادر ٹیسٹ کیس کا یہ ہے کہ مانگی کیونکہ نواز شریف کے بیٹے نے ملک ریاض کو ایک فلیٹ مثال کے طور پر 20 لاکھ کا تھا، اس کو 40 لاکھ کا
کیوں بھیجا یہ نہیں پوچھا جا رہا، صرف یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان نے جو القادر یونیورسٹی بنائی ہے اس پر عمران خان کو سزا ہونا ضروری ہے۔ تو القادر کیس میں عمران خان کو سزا دی گئی ہے اور عمران خان صاحب کی اہلیہ کو 14 ماہ سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے۔ عمران خان کی سپریم اسلام آباد ہائی کورٹ میں سزا کی معطلی کی درخواستیں ہیں، لیکن پاکستان کی گھٹیا عدلیہ کے گھٹیا جج اس کیس کو سننے کی توقع نہیں رکھتے۔ تو یہی بات بھی ہے۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، آپ اس کیس پر کیا رائے رکھتے ہیں؟ ہم نے آپ کو اس کا کیس کا بیک گراؤنڈ اور سلمان صفدر کی نااہلی بریت کی درخواست، جب عامر فاروق نے کہا ہے کہ اس کو سیشن کورٹ سن کر ساتھ فیصلہ کرے تو ان کو چاہیے تھا کہ وہاں یہ سپریم کورٹ میں جاتے، وہاں ان کو انصاف مل جاتا، لیکن یہ وہاں بھی نہیں گئے۔ ان کو اب چاہیے کہ تمام کیسوں کو فوری طور پر یہ کرنا چاہیے کہ سپریم کورٹ میں جوڈیشل کمیشن بنایا جائے تاکہ تحقیقات کے لیے کام کیا جائے، لیکن عمران خان صاحب ان کو روز روز کہتا تھا کہ آپ عدالتیں جائیں۔ اس کیس کو مقرر کرنے کا سب سے زیادہ کریڈٹ اعتزاز احسن صاحب کو جاتے اور ان کے لیے پاکستان قوم کی دعا ہے کہ اللہ ان کو صحت اور تندرست رکھے۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، اس پر آپ کی کیا رائے؟ مزید معلومات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل پر ہیں تاکہ آپ کو ہماری خبریں ملتی رہیں۔ شکریہ۔